پھر اس نے اپنے رسول بھیجے، سیدنا آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے آگے صرف ایک ہی بات سکھائی. انہوں نے آپ کو تجارت نہیں سکھائی، انہوں نے آپ کو نوکری کرنا نہیں سکھائی، انہوں نے آپ کو یہ چیزیں سائڈ پہ تھی. جیسے ابھی ہم ایتھکس پڑھ رہے ہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول بعد میں سکھائے. پہلے یہ بتایا اللہ وحدہ لا شریک، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ و رسول ہوں. یعنی کہ حضرت اب آدم علیہ السلام سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات ہوئی کہ سب سے پہلے آ کے اللہ نے اللہ کی وحدانیت پہ آ جاؤ، وحدانیت پہ آ جاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، انکنڈیشنل سرنڈر کر دو. اس کے آگے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو سورہ اخلاص میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو آیت الکرسی میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو سورہ نور میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. جب بہت سارے سوال پوچھے جاتے تھے مشرکین کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نور میں اللہ نور ہی نور ہے. پھر سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، وہ اکیلا ہے اپنے کنگڈم میں. پھر آیت الکرسی میں اللہ رب العزت اپنی ذات کا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ میری کرسی کی بات آ رہی، وہ سارے زمین ساتوں آسمان میں پھیلی ہوئی. تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنی بڑی ہے؟ میری اور آپ کی عقل جو ہے وہ کہاں جاتی ہے وہاں تک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا، یعنی کہ نہیں ہے کوئی عبادت جس سوا سوائے اللہ کے جو حی القیوم ہے. تو یعنی کہ اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن ایسے کراتے ہیں. یہ تو ہے اللہ کی بیسک انٹروڈکشن قرآن کے اندر. اور سب سے بڑی بات پھر احادیث میں بہت سارے انٹروڈکشن اللہ کے ملتے ہیں. میرے بھائی، اللہ اس دنیا کا رب واحد ہے. اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ کیوں چنا؟ عربی میں، عربک ڈکشنری میں there is no جمع for this word. ہم خدا بھی کہتے ہیں، خداؤں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنا لفظ اس لیے چنا کہ اللہ کا کوئی جو ہے جمع نہیں. اب کہا جاتا تھا، اللہ نے یہ اوپن چیلنج کیا، ابھی جیسے کہ ابھی ہم پیچھے قرآن میں پڑھ رہے تھے، مشرکین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج کرتے تھے کہ کدھر ہے. تو آگے سے اللہ کہتا تھا کہ ان کو کہو کہ ایک صورت ایسی لے آئے جو میری قرآن کے برابر کوئی صورت لے آئے، یا کتاب، پہلے کتاب کا چیلنج ہوا، پھر صورت کا چیلنج ہوا، پھر ایک لائن کا چیلنج ہوا، پھر ایک لفظ کا چیلنج ہوا. انہوں نے کہا اللہ کا ہی توڑ دے دو گی، اتنے بڑے تم لوگ شاعر ہو آج کل کے زمانے میں، اس لفظ کا ہی توڑ دے دو. اللہ کا توڑ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ کے لفظ کا توڑ نہیں. یعنی کہ جو قرآن تو دور کی بات، سورت تو دور کی بات، ایک آیت تو دور کی بات، اللہ کے لفظ کا توڑ نہیں ملا ان کو، جو اپنے آپ کو بہترین شاعر کہتے تھے عربی میں. تو میرے بھائی، اللہ کا لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے. اور آپ یقین مانے نہ مانے، جتنے بھی آپ پریشان ہوں، جب آپ یہ سنتے ہیں نا کہ اللہ مدد کرے گا، یا اللہ تمہارے ساتھ ہے، یا اللہ ہی کی حفاظت میں ہو، تو آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں سکون ضرور ملتا ہے. اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو پھر ایک اللہ ہی کی طرف امید نکلتی ہے. حالانکہ وہ پہلی امید ہونی چاہیے، لیکن چلیں، ہم جیسے کم ظرف مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آخری امید بن گئی ہے، لیکن ایک امید تو ہے.
ہمارے لیے مسلمان کے لیے اللہ ایک امید ہے کا نام بھی ہے، اور اللہ رب العزت بیسکلی اللہ کی کنگڈم کو بیان کرنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بیان کرنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جتنی وحدانیت اس کی بیان کی جائے اتنی اچھی بات ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا غالباً 600 مخلوقات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جن کو زمین پہ پال رہے ہیں، 600 مخلوقات، ہم ان میں سے ایک ہیں، وی آر ون آف them، اشرف المخلوقات ہم، وی آر ون آؤٹ آف 600۔ پھر 400 مخلوقات ایسی ہیں جو زیر سمندر ہیں، جس میں ویل از ون آف دا ٹائپ۔ اس کے بعد یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ 400، اب دونوں روایات آتی ہیں کہ 400 زمین پہ ہیں اور 600، لیکن کل مخلوقات 1000 ہیں۔ آپ اس کو جیسے مرضی لے لیں، 400 زمین پہ لے لیں یا 600 سمندر میں لے لیں یا 600 زمین پہ لے لیں، 400 سمندر میں، it doesn't matter، what matter is کہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کم و بیش 1000 ہیں، اس میں سے we are one of them، یعنی کہ 999 میرے اور آپ کے علاوہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا خیال رکھتے ہیں۔ اور میں اور آپ کتنے ہیں ٹوٹل دنیا میں؟ 8 ارب۔ ہر انسان کے کام کا پورا دھیان رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر محیط ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ کسی ایک بندی کی سرویلنس کرنی ہے، کتنی دیر کر سکیں گے؟ اس کے معاملات کو کتنی دیر دیکھ سکیں گے؟ لیکن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک جو ہیں وہ 8 ارب انسانوں کی سرویلنس کر رہے ہیں ایک منٹ۔ اچھا یہ تو صرف ہے نا کہ وہ عملی طور پہ کیا کرے، نہیں، اس کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تو ہے صرف ایک مخلوق کی بات۔ پھر جو اندھیری رات کے اندر چونٹی جا رہی ہے کسی پتھر کے نیچے، اس کے رزق کا اہتمام کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ایک ویل ہے یا ایک بڑی مچھلی ہے سمندروں کی گہرائیوں میں جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا، اس کی خوراک کا بندوبست کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا کے جنوں کو اور انسانوں کو کہا کہ ایک مچھلی کے لیے ہم آج کھانا تیار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ایک کھانا تیار کیا گیا، مچھلی کو آواز دی انہوں نے، کیوں مچھلی آواز سنتی تھی ان کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وہ دی ہوئی تھی قدرت، تو مچھلی آئی اور اس نے ایک ہی لقمے میں وہ سارا کھانا ہڑپ کیا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کو الفاظ میں سمجھایا کہ میرا رب مجھے ایسے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے۔ تو پھر ایسے اللہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ لیکن جو بدبخت ہیں وہ جو اللہ معاف کرے، اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا معاذ اللہ، کسی نے یہ پیچھے پڑا ہم نے اللہ کی بیٹیاں بنانی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوراً غرق نہیں کرتے۔ یہ بھی اس کے رب ہونے کا یا اس کے اللہ ہونے کا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا صبر بھی اس جیسا ہے، اس کی رحمت بھی اس جیسی ہے۔ اس کا غضب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ بھاری کیا ہوا ہے، لیکن جب غضب آتا ہے تو پھر کچھ بچتا نہیں۔ اس کے بعد کتنے درخت ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے صحرا ہیں۔ ہر صحرا کا جو ایک جو ذرہ ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی حکمرانی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ اب میں اور آپ صحرا کے اندر چل نہیں سکتے، صحرا کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، صحرا کو پار کرنا تو دور کی بات، صحرا میں چلنا ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے ایک ایک ذرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا جوڑی ہوئی۔ ابھی یہاں پہ ہم 6-7 لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے کہ تو وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اللہ کو پتہ ہے۔ جو میں اور آپ اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں،
اس کے اندر رحمت آتی ہے، اس کے اندر سکینہ آتی ہے، اور وہ فرشتے پھر آہستہ جمع ہوتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ 7ویں آسمان تک۔ جتنی دیر اللہ کا ذکر اتنی دیر فرشتوں کی رحمت آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا دیکھ کے آئے تھے؟ یا اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا، تو پھر وہ میرا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ یا اللہ آپ کے اوپر بلا دیکھے مان لا کے ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جنت اور جہنم دیکھی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کو کیا پتا جنت اور جہنم کیا ہے؟ ان کا یا اللہ آپ کے قرآن میں ان کی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس کے اوپر ان کا یقین ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس پہ کہتے ہیں پھر گواہ رہنا کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ اور بیچ میں جو جیسے مثال بھی آتی ہے کہ ایک انسان کو اس کام سے نہیں، اس مجلس میں کسی بندے سے کوئی کام ہوتا ہے اس کو اس لیے آگے بیٹھا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا اس مجلس کی وجہ سے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جی، جس کے پاس صرف معافی ہی معافی ہے، اس کے پاس صرف رحم ہی رحم ہے۔ لیکن اس کا ایک پوائنٹ ہے جو آ کے پھر میرے اور آپ کے لیے انڈیویجولی اس وقت تک جب میرے اور آپ کو آخری سانس باقی ہے، یا مجھے اور آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے تھے یا فرشتے نظر نہیں آئے تھے، وہ دروازہ کھلا ہے۔ اور عمومی طور پہ جب تک سورج طلوع دوسری جگہ سے نہیں ہوتا اس وقت تک عمومی طور پہ توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ بار بار بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ اور مجھ سے آگے توبہ کرو اور مجھ سے آگے ملو، میں تمہیں اپنی رحمت سے ملوں گا۔ تم اپنے گناہوں کو بھر کے لے آؤ میرے پاس، زمین سے لے کے آسمان تک، میں تم سے اتنی ہی رحمت سے ملوں گا۔ تم 3 دفعہ کہہ دو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر نہ کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو بتا رہے۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے اللہ کے خلاف علم بلند کیا، ایک وقت تک اللہ نے ان کو ایک بڑا لانگ ٹائم دیا کہ چلو کرو جو تمہاری بدماشی ہے، دیکھتا ہوں تم لوگوں کی بدماشی کو بھی ختم کر دوں گا میں، تمہاری بدماشی میرے سامنے کیا اوقات ہے اس کی۔ اگر یہاں پہ اس دنیا میں یا کسی پورے یونیورس میں جہاں بھی جو اور جیسے سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں اے جنوں اور انس اگر تم برائی کرنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ حدود سے، نکل کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں میری حکمرانی۔ وہ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر بیٹا گناہ کرنا ہے تو پھر ایسی جگہ جا کے کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ لڑکے نے کہا آگے سے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ یعنی کہ ہم سب کو یقین ہے اس بات کا کہ مجھے اور آپ کو اللہ دیکھتا ہے، صرف بس ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایک اللہ معاف کرے ایک اینک پہنی ہوئی ہے جو ہمیں اس کے ڈر سے دور رکھتی ہے۔ وہ مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت بہت زیادہ جو ہے وہ غالب ہے اس کی نفرت پہ۔ وہ چاہتا ہے کہ جو جنت اس نے بنائی ہے اس میں مجھے اور آپ کو داخل کرے۔ اس نے ہاتھ سے بنائی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز تیار کی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کے فرما بردار ہے۔ پھر اتنی خوفناک جہنم بھی ہے، لیکن میرے بھائی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں جلانے کا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ ایک صحابی تھے اور فار سم ریزن ان کی مدر ان سے ناراض ہو گئی، فار سم ریزن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شروع سے عادت شریفہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا میرا ہر مسلمان بخشایا جائے دنیا سے، اور صحابی ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ان کی والدہ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات دی سنی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لکڑیاں لے کے آؤ، اس پہ تیل چھڑکو اور ان کو جلا دو۔
جب یہ باری آئی نا تو وہ والدہ چیخ اٹھی کہ میں نے معاف کیا، یہ مت کرنا. تو اگر والدہ کے دل میں اللہ نے تھوڑی سی رحمت رکھی ہے، تھوڑی سی، والدین کے دل میں جو مجھے اور آپ کو بڑا کرتے ہیں، یہ رحمت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان کے دلوں میں. تو آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنے والدین ہیں اور کتنے کے دلوں میں رحمت اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ کی اپنی رحمت کیسی ہوگی. ابھی اللہ نے 1% یا ایک حصہ جو ہے رحمت کا دنیا میں بھیجا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، تاکہ جب میرے جیسے سیاہکار کالے منہ لے کے اللہ معاف کرے اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس کی رحمت ہی مجھے کام آئے گی وہ پل صراط پار کرنے میں. اللہ معاف کرے. وہ ایک ایسا خوفناک جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں گے پل ہے. انسان کو پتہ ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے پتلا اور تلوار کی تیز سے زیادہ، دھار سے زیادہ خوفناک پل ہے، اور اس کے نیچے سب ایندھن ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے. جو خدا نخواستہ گر گیا وہ گر گیا، جو کرال کر کے جائے گا اس کی بھی آپ کیفیت سوچ لیں کیا ہوگی. جس کا اللہ بھی یقین بالکل، اور اس طرف اللہ کے نبی کھڑے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے ایک ہمارے لیے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا. یہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت میں پیدا کیا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرے لوگ میرے پاس پہنچے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک رحمت کی ہم پہ. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ، میں اور آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات ان لوگوں سے کرتے ہیں، فرشتوں سے جو کہ بالکل معصوم ہیں، جو کہ ویسے تو اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں کہا ہے، لیکن معصومیت میں وہ اللہ فخر کرتے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جب مجھے اور آپ کو بنایا تھا اللہ نے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانے جا رہے ہیں جو آپس میں لڑے گی. تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو نفسانی خواہشات پیدا کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، ان کے اندر تو ہے ہی نہیں، لیکن اللہ ان پہ فخر فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا، اگر میں اور آپ یقین مانیں، اب بیچ میں کچھ عرصہ ایسا گزرا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تھی، اب لوڈ شیڈنگ واپس آئی ہے، تو وہ 1 گھنٹہ بھی تکلیف کا لگنا شروع ہو گیا. ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. خدا نخواستہ جب یہ نہیں ہوتی پھر انسان روتا پیٹتا ہے، اور وہ فار گرانٹیڈ لینا جو ہے وہ پھر اس لیے چلا جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہوئی اور آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ شکر پسند ہے. آپ کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ وہ دن آئے کہ میں اور آپ مارے پھر رہے اور ہمیں پانی پینے کو نہ ملے. ابھی باتھ روم میں پانی بند ہو جاتا ہے تو وضو کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان کو تیز ترین جو ہے وہ یورین کا پریشر پڑ رہا ہو، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے پیشنٹ جا کے ہسپتالوں میں دیکھیں جو تکلیف سے بپر رہے ہیں لیکن وہ یورینیٹ نہیں کر سکتے. کیا یہ نعمت نہیں؟ جو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی ہے غفران غیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دہ چیز سے مجھے نجات دی. مطلب یہی زہر بن کے میری اور آپ کی باڈی میں پھیل جائے. سرنجز مار کے یورین نکالا جاتا. کیا مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جب مجھے اور آپ کو رفع حاجت ہوتی ہے تو ہمیں کسی کا محتاجی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی سب سے بڑی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ اس کا کلام ہے، جس کو ہم نے صرف آج تک برکت کے کام کے لیے استعمال کیا. اس کو سمجھا نہیں، اس کو اپنا زندگی کا حصہ نہیں بنایا، اس کو
اپنا زندگی کا مینول نہیں بنایا. اصل میں یہ مینول ہے فار آل دا مین کائنڈ کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ میرے بولے ہوئے نہیں ہیں معاذ اللہ, یا ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے نہیں ہیں, یا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بولے ہوئے نہیں ہیں. یہ اللہ کے الفاظ ہیں میرے بھائی. اور جب آپ اپنے سب سے بڑے جو سب سے بڑا, باقی جو اللہ معاف کرے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا معاذ اللہ اپنے دلوں میں بنا لیے ہیں, کبھی کسی کو اپنے باس کا خطرہ ہے, اس کے الفاظ تو ہمارے دلوں پہ جا کے لگتے, تو کیوں اللہ کے الفاظ ہمارے دلوں پہ نہیں لگتے؟ اس کی بڑائی بیان کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. جتنی بڑائی بیان کریں گے, جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اس کے لفظوں کی اتنی قدر مجھے اور آپ کو آئے گی. یہ بڑائی بیان, اب دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے. میں یہاں پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بولتا رہا ہوں, کم ہے کہ اللہ کی ذات کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کوئی بھی. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ان لفظوں کو تو ہم سوچیں کہ یہ لفظ کس کے ہیں. یہ اس کے لفظ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر, اگر جن سے ہم ڈرتے ہیں ان کو بھی اس نے بنایا ہے. جو ہمارے والدین ہیں اس کو بھی اس نے بنایا ہوا ہے. ہر اس انسان کو جس سے ہمیں تھوڑا بہت خوف آتا ہے اس کو بھی اس نے بنایا ہوا ہے. یہ اس کے لفظ ہیں, تو اس کے لفظ سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈرانے والے ہونے چاہیے. یہ کتاب میرا اور آپ کے پاس ہے. اس کتاب سے ہم نے کیا حاصل کیا آج تک؟ پھر اس نے اپنے رسول بھیجے, سیدنا آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے, جنہوں نے آگے صرف ایک ہی بات سکھائی. انہوں نے آپ کو تجارت نہیں سکھائی, انہوں نے آپ کو نوکری کرنا نہیں سکھائی, انہوں نے آپ کو یہ چیزیں سائڈ پہ تھی. جیسے ابھی ہم ایتھکس پڑھ رہے ہیں, یہ زندگی گزارنے کے اصول بعد میں سکھائے. پہلے یہ بتایا اللہ وحدہ لا شریک, میں اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ و رسول ہوں. یعنی کہ حضرت اب آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات ہوئی کہ سب سے پہلے آ کے اللہ نے اللہ کی وحدانیت پہ آ جاؤ, وحدانیت پہ آ جاؤ, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرو, اس کے بندے بن جاؤ, انکنڈیشنل سرنڈر کر دو اس کے آگے. کیونکہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے قابل ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, جنت کے حصول کے لیے نہیں کرتا. حالانکہ جنت کا حصول بھی اللہ کی رضا ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کو راضی کرنا, اور یہ جنت میں جا کے بھی آپ یاد رکھیے گا یہ سوال جنت ہی کریں گے جب اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اور کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے آگے سے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا کبھی, ہمیشہ کے لیے راضی. تو اللہ کہیں گے میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں. یعنی کہ اللہ کی رضا از سپیریئر. جنت از ون آف دا سائن آف اللہ کی رضا. لیکن اللہ کی رضا اگر آپ کو یہ سننے کو مل جائے جیسے صحابہ کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ, اور یا پھر اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں, مجھ سے راضی ہیں. قرآن میں کم و بیش 5 سے 6 دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کیا. جنہوں نے اللہ کے آگے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کیا, اللہ کا علم بلند کیا معاذ اللہ, فرعون آپ کے سامنے, نمرود آپ کے سامنے, شداد آپ کے سامنے, ان کے انجام بھی آپ کے سامنے. فرعون کا انجام کیا ہوا, نمرود کا انجام ایک مچھر کے ذریعے سے مارا گیا. اس کے بعد شداد جس نے اپنی جنت بنائی, اس کو اپنی جنت میں دیکھنا نصیب تک نہیں ہوئی, اللہ نے اس کی جان نکال لی. آج کہاں ہیں یہ لوگ؟ Where are these unknown people? ان کا ذکر تو آتا ہے لیکن ان نون ہے. آج ان کی قبریں کہاں ہیں, آج ان کی نشانیاں کہاں ہیں؟ اللہ نے ختم کر کے رکھ دیا. عاص بن وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا, حضرت عمر بن عاص کا جو والد تھا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اور نہایت ہی گھٹیا انسان. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آگ کو تو کوئی پہچانے گا نہیں, معاذ اللہ آپ تو دم کٹے ہوئے. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دم کٹا آپ کا دشمن ہے, آپ کا نام زندہ رہے گا, یہ مر جائیں گے. اور رفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر بلند ہے. آج کدھر ہے آسمین وائل؟ آپ کو پتہ سی قبر کدھر ہے؟ آپ کو پتہ ہے مغیرہ کی قبر کدھر ہے, جو حضرت خالد بن ولید کا والد ولید ابن مغیرہ کدھر ہے؟ ابو لہب کی قبر کدھر ہے؟ ابو جہل کی قبر جہاں ہے وہاں آج کوڑا دان ہے. جہاں اس کا گھر تھا آج وہاں پہ بیت الخلا ہے. یہ نشانیاں چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان کے لیے. اور وہ جو فرعون صاحب ہیں, وہ جو پڑے ہوئے میوزیم میں, اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں. کیا عبرت کی نشانی ہے؟ اس کے اوپر گوشت جب زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں. اللہ نے کہا تھا میں تمہیں عبرت کی نشانی لا کے چھوڑ دوں گا. نمرود کا ہے آج, جو اس وقت جس نے سب سے بڑی آگ بھڑکائی تھی, نعوذ باللہ, اس کی آگ سے اوپر والے چرند پرند بھی راکھ ہو گئے تھے. کدھر ہے, کدھر دفن ہے؟ اسکندر اعظم کہاں ہے؟ اسکندر اعظم کا تو حال یہ ہوا کہ اس کی ڈیڈ باڈی نکال کے لے گیا, پتہ نہیں کدھر لے گیا, اللہ بھی جانتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی کو نکالنے کی کتنی کوششیں کی گئی, اللہ رب العزت نے کیسی حفاظت میں. اللہ جزائے خیر دے. اللہ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں. نور الدین زنگی رحیم اللہ کو, جنہوں نے ایسا پھر حفاظت دی, بند باندھا کہ آج کوئی جرت نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ اپنے نبی کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. آن ایوریج 55 لاکھ انسان حضور کو سلام کر کے گزرتے ہیں ہر ہفتے. یہ ہے وہ ورفعنا لک ذکرک, جنہوں نے اللہ کے لیے انکنڈیشنل سرنڈر کیا. میرے بھائی, مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ کون ہے؟ جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے, جب کوئی ہوتا بھی ہے تو اللہ ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے اشارے کے منتظر ہیں, حالانکہ مجھے اور آپ کو اس کے اشارے کا منتظر ہونا چاہیے. لیکن آج اللہ کہتے ہیں میری طرف چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. ایک قدم اٹھاؤ, میں دو اٹھاؤں گا. Then what are we waiting for? اللہ سے مانگیں, دینے والا وہ ہے, داتا بھی وہ ہے, کوئی انسان نہیں ہے. یہ انسان خود محتاج ہے, اللہ کے محتاج ہے. وہ رب السماوات والارض ہے, وہ آسمان اور زمینوں کا مالک ہے. وہ رب المشرقین و رب المغربین ہے, یعنی کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. یہ اللہ کے انٹروڈکشنری کے الفاظ ہیں. وہ الحی یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم ہے. اب وہ ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہے. لوگ پوچھتے نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے, کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے تو اس ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں اور آپ ٹائم کے ڈیپینڈنٹ ہے بھائی. ابھی وقت گزر رہا ہے, شام ہو جائے گی, رات ہو جائے گی. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, میں اور آپ نے جا کے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والا واقعہ ہے, اسرائیلی روایات میں آتا ہے لیکن ہے کہ 2 شیشے لے کے کھڑا کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلکی سی اونگ آئی اور شیشہ ٹوٹ گیا. تو اللہ رب العزت نے اس یہ جو کائنات ہے اس کو کیسے تھاما ہوا, اس کا نظام کیسے چل رہا ہے, یہ آپ اور میں خوب جانتے. میں نے اور آپ نے اپنے رب سے ملنا تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اب ملنا کی صورت میں یہ میں نے اور آپ نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ اللہ نے مجھے مجھ پر آپ پہ چھوڑا ہے. ہی از ویٹنگ, البتہ آر وی ویٹنگ ٹو میٹ ہم؟
اللہ کو بہت پسند ہے وہ انسان جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو، اور اللہ کو نفرت ہے اس انسان سے جو اللہ سے ملنے سے نفرت رکھتا ہو، معاذ اللہ۔ اللہ ہمارا سب سے خوبصورت دن وہ بنائے جس دن میری اور آپ کی حاضری اللہ کے سامنے، میرے اور آپ کی کتاب علیین میں جائے نہ کسی جین میں، میرا اور آپ کا اعمال نامہ جو یہ چل رہا ہے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر، یہ علیین میں جائے نہ کسی جین میں۔ اور اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر اللہ کے سامنے کر دیں، چونکہ وہ ذات اس کے قابل ہے، اس سے بہت بڑی قابلیت رکھتی ہے۔ میرا اور آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے اس ذات کی اصل تک پہنچنے میں۔ وہ ہمیں شاید انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کیا تو شاید ہمیں جنت میں جا کے بھی اللہ کی سمجھنا ہے۔ وہ ذات اتنی ماورا، وہ اکثر الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، اول الاولین و آخر الاخرین، یعنی کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر تک ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کی بجائے اللہ اپنے آپ سے مانگنے والا بنا دے، اور صرف ایک ہی محتاجی ہمیں نصیب فرمائے جو اللہ کی محتاجی ہو، اور کسی انسان کی طرف جو ہے وہ ہماری نظر نہ ٹھہرے کہ وہ جو ہے ہمارا یہ کام کر دے گا۔ اگر اللہ کو ساتھ لے لیں گے تو دنیا خلاف بھی ہو جائے گی تو آپ سب کچھ کر جائیں گے، اور اللہ ساتھ نہیں، دنیا ساری ساتھ بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی جو شان ہے اس کا کچھ حصہ ہی نصیب فرما دے، تاکہ ہم بھی اس کی شان کو پہچان کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت ابو الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ اللہ سے کوئی چیز مانگو تو اپنے مانگنے میں خوب مبالغہ کرو، پس یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے تم اس کو ختم کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت مصر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رحیم اللہ کا قول سنا ہے، اللہ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے، پھر انہوں نے یا میں نے ان پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، آیت کے اختتام تک۔ حضرت حیان الارج رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ کئی لوگ اس کو الحی القیوم کہتے ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے راستے میں تلواریں توڑنے، لگاتار مال خرچ کرنے سے زیادہ عظیم کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 100 مرتبہ میں اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس بات سے کہ میں 100 دینار مساکین میں خرچ کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے کہ پاک ہے اللہ، اور اپنی تعریف کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کہیں۔ حضرت حسن رحیم اللہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اللہ ایسا مرض نہ ہو جو مجھے کمزور اور لاغر بنا دے، اور نہ ایسی صحت ہو کہ تو مجھے بھول جائے، لیکن اس کے درمیان رکھ۔ حضرت ابن الحبنہ رحیم اللہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ حاکم جو اپنی رائے میں عدل کرے، وہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اور مظلوم کی بد دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے
وہ گناہ گار ہو تو اس کا گناہ اس کے نفس پر بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مظلوموں کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی خواہش و تمنا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ حضرت سہیل بن حنظلہ ابشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ہرگز اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ آسمان سے ایک منادی فرشتہ آواز لگاتا ہے تم بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تحقیق تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ذکر کرنے سے آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک شکر ادا کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق تابعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شخص نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بازار ہی میں کیوں نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں کھائے پیے، جس کو چاہیے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ایمان کو مجھ سے مت چھین جیسا کہ تو نے ایمان مجھے عطا کر دیا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ تو ہمیں عافیت بخش دے اور ہم سے درگزر فرما۔ حضرت شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک فرمایا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں پس تو مجھے قوی بنا دے، میں بہت سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے، اور بے شک میں بہت کنجوس ہوں تو مجھے سخی بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو یوں دعا فرماتے، لوگوں کے رب تکلیف دور فرما اور تو شفا دیتا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر روز صدقہ فرماتے ہیں، اللہ نے کبھی اپنے کسی بندے پر اس کا ذکر سے زیادہ افضل کسی چیز کا صدقہ نہیں فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے، تو جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت یا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی کتنے آسان کام ہے لیکن ہماری ناقص عقل میں گھستے ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابن محریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے سوال کرو تو تم اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ سوال کرو اور تم ہتھیلیوں کی پشت سے سوال مت کرو۔ دعا کا طریقہ جیسے حضرت ابو العالیٰ ابن شخیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد کے انبیاء کرام فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے جو رسوا کر دے، ایسی خواہش سے جو ہلاک کر دے، اور ایسی امیری سے جو سرکش بنا دے۔ حضرت سعید بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے کی ہمسائیگی سے۔ اللہ جی ہمیں اپنی عظمت پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔